السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ میری اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ ہنستا اور مسکراتا رکھے، آمین۔ پیارے بچوں، آج ہم جس مسلم ہیرو کے بارے میں آپ کو بتاؤں گی ان کا نام ہے حضرت خالد بن ولید۔ ساتھ ساتھ میں ان کے بارے میں بھی بتاؤں گی اور ساتھ ساتھ ہم ان کی ایکٹیویٹی بھی کریں گے۔ پیارے بچوں، آپ کو پتہ ہے نا حضرت خالد بن ولید دیکھنے میں کیسے تھے؟ چلے میں آپ کو بتاتی ہوں دیکھنے میں کیسے تھے۔ ان کا قد دراز تھا، یعنی لمبا، مضبوط جسم، چوڑا سینہ، انتہائی پھرتیلے، تیز اور چست، باروب چہرہ، عقاب جیسی نگاہیں، ڈر اور بے خوف، اور اسلام کی فوج کے ایک عظیم مشہور جرنیل بھی تھے۔ ان کو نیزہ بازی میں بھی کمال حاصل تھا، تیر اندازی میں بھی ماہر تھے، گھڑ سواری بھی ان کو بہت اچھی آتی تھی۔ جنگوں کی پلاننگ میں تو اتنے ماہر تھے، جب بھی جنگ کے لیے میدان میں اترتے تو کوئی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ پیارے بچوں، ہر وقت ان کی تلوار دشمن کے سر پر لٹکی رہتی تھی۔ وہ بہت طاقتور اور بہادر بھی تھے۔ پیارے بچوں، ایک جنگ میں ان سے 9 تلواریں ٹوٹی تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کا لقب دیا۔ پیارے بچوں، حضرت خالد بن ولید قبیلہ بنو مخزوم کے سردار ولید بن مغیرہ کے بیٹے تھے۔ یہ بہت ہی امیر خاندان تھا۔ ان کے والد طائف میں بے شمار پھلوں کے باغ تھے، بے شمار دولت کے مالک۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت سے بھائی تھے۔ ان کے والد بہت زیادہ سخی تھے۔ سخی سے مراد یعنی کہ خرچ کرنے والے۔ حج کے دنوں میں تو ان کے والد نے کہا تھا کہ مینا میں جتنے خیمے لگیں ان میں چولہا نہیں جلے گا، بلکہ تمام لوگوں کے کھانے کی ذمہ داری ہماری ہے۔ پیارے بچوں، اسی طرح خانہ کعبہ کا غلاف ایک سال تو قریش کے لوگ مل کر چڑھاتے تھے، تو ایک سال ان کے والد اکیلے چڑھاتے تھے۔ پیارے بچوں، جب انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا تو اسلام کے بہت بڑے دشمن تھے، ہر موقع پر مسلمانوں کے دشمن رہے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ماہر استادوں سے تربیت حاصل لی تھی، اسے جب بھی وہ میدان جنگ میں اترتے تو ان کا کوئی بھی مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ پیارے بچوں، جنگ احد میں بھلا کیا ہوا تھا؟ مسلمان پہلے جیت رہے تھے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کفار کی طرف سے لڑ رہے تھے اور اپنے دستے ٹیم کے سپہ سالار یعنی جرنیل تھے۔ عین اسی وقت جب مسلمانوں کو فتح ملنے لگی تو کفار شکست کھا کر واپس بھاگ رہے تھے اور مسلمان مال غنیمت لوٹ رہے تھے، تو انہوں نے جنگی حکمت عملی اختیار کی۔ پیارے بچوں، انہوں نے جلدی سے پلاننگ کی، بہت تیز تھے اس لیے انہوں نے فوراً پلان کیا اور درے کا لمبا چکر کاٹ کر آئے اور پیچھے سے مسلمانوں پر حملہ کر دیا۔ پیارے بچوں، جس جگہ پر مسلمانوں کو کھڑا کیا گیا تھا تو انہوں نے وہ جگہ چھوڑ دی تھی۔ اچانک حملے سے مسلمانوں کے پاؤں اکھڑ گئے اور انہیں بھاری نقصان اٹھانا پڑا۔ پیارے بچوں، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے کا واقعہ بہت دلچسپ ہے۔ خالد بن ولید کہتے ہیں کہ اسلام قبول کرنے سے پہلے مسلمانوں کا اور رسول کا بہت بڑا دشمن تھا۔ میں نے بہت دفعہ چاہا کہ جا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کر دوں، نعوذ باللہ، لیکن ہر دفعہ آپ سلم کا روبدار چہرہ میرے سامنے آ جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں اسلام کی محبت ڈال دی۔ پیارے بچوں، انہوں نے سوچا کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو ظہر کی نماز پڑھا رہے تھے، تو میں نے سوچا بڑا مناسب موقع ہے، مگر مجھے حوصلہ نہیں ہوا کہ میں آگے بڑھ کر حملہ کروں۔ مجھے یوں محسوس ہوا کہ کسی غیبی طاقت نے مجھے روک دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھائی۔ میرے دل میں پھر خیال آیا کہ حملہ کروں، لیکن میرے قدم آگے نہ بڑھ سکے۔ میں نے کہا ان کی غیب سے حفاظت ہو رہی ہے تو یہ ان قریب پورے عرب بلکہ پوری دنیا پر غالب آ جائیں گے۔ پیارے بچوں، اس کے بعد کیا ہوا کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چین نہ آیا، کبھی کچھ سوچتے تو کبھی کچھ سوچتے کہ کسی اور ملک چلے جائیں۔ انہی خیالات میں گم تھے کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی نے بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیا کہ ایک دن ضرور آئے گا خالد بن ولید آپ کے پاس ہوئیں گے۔
اس پیغام سے ان کے دل میں اسلام قبول کرنے کی محبت پیدا ہوئی، وہ خوشی ہوئی کہ انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یاد رکھا۔ پیارے بچوں، کیا ہوا کہ ایک رات خالد بن ولید نے خواب دیکھا کہ وہ تنگ اور بہت ہی اندھیری جگہ سے سر سبز اور بہت خوبصورت کھلے میدان کی طرف جا رہی ہیں۔ آنکھ کھلی تو فوراً مدینہ جانے کا ارادہ کیا۔ انہوں نے اپنے جانے کے بارے میں عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ذکر کیا تو وہ بھی ان کے ساتھ جانے کو تیار ہو گئے۔ ابھی یہ دونوں راستے میں ہی جا رہے تھے کہ راستے میں انہیں عمرو بن خاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے۔ وہ بھی مدینہ جا رہے تھے۔ ان سے پوچھا تو انہوں نے جواب دیا کہ اسلام قبول کرنے مدینہ جا رہا ہوں۔ پیارے بچوں، اب یہ تینوں خالد بن ولید، ابو طلحہ اور عمر بن خاص، یہ تینوں اکٹھے جب مدینہ پہنچے تو آ کے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مل کے بہت خوشی ہوئی اور انہیں اپنے آنے کا مقصد بتایا۔ پیارے بچوں، جب خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھا اور پھر باقی دونوں نے بھی کلمہ پڑھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے مدینے والوں، آج مکہ والوں نے اپنے جگر کے ٹکڑے تمہاری جھولی میں ڈال دیے ہیں۔ پیارے بچوں، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت بھرے انداز میں خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ تم بہت عقل مند اور سمجھدار ہو، مجھے یقین تھا کہ ایک دن ضرور ہوگا جب تم اسلام قبول کرو گے۔ پیارے بچوں، لیکن خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سلام قبول کیا تو بہت پریشان تھے کہ میں نے تو اتنے لوگوں کو اسلام کے راستے سے روکا تھا۔ اس لیے خالد بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، میرے لیے خاص دعا کیجیے گا، اللہ تعالیٰ میرے گناہ معاف کر دے۔ پیارے بچوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پیار سے بتایا جب کوئی مسلمان ہوتا ہے تو اس کے دور جاہلیت یعنی جب وہ کافر تھا اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، جب وہ کلمہ پڑھتا ہے تو سب گناہ خود بخود مٹ جاتے ہیں۔ پھر خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نہیں، آپ میرے لیے ضرور دعا کیجیے گا۔ تو پیارے بچوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا مانگی، الہی خالد بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بخش دے، خالد پر رحم کر، اس کی پچھلی خطائیں معاف کر دے، بے شک تو بخشنے والا مہربان ہے۔ پیارے بچوں، اب میں آپ کو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک دلچسپ واقعہ سناتی ہوں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگی تاریخ میں ایسے ایسے کارنامے سر انجام دیے کہ دنیا کو حیرت میں ڈال دیا۔ سب سے مشہور جنگ جو انہوں نے مسلمانوں کی طرف سے لڑی وہ جنگ موتا تھی۔ ہوا یہ کہ شام کی طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک قاصد سفیر کو بھیجا تھا اور رومیوں نے مسلمانوں کے قاصد کو قتل کر دیا۔ پیارے بچوں، کسی بھی سفیر کو قتل کرنا بہت بڑا جرم ہے۔ تو پیارے بچوں، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 3000 مسلمانوں کو لشکر بھیجا کے مقابلے میں دشمن کی فوج 1,00,000 تھی۔ پہلی جنگ تھی جس میں اسلام قبول کرنے کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عام سپاہی کی حیثیت سے شریک ہوئے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جنگ میں زید بن حارثہ کو لشکر کا سپہ سالار یعنی جنرل بنا کے بھیجا اور فرمایا کہ اگر زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو جائیں تو اس کے بعد سپہ سالار جعفر ہوں گے، اور فرمایا کہ اگر جعفر شہید ہو جائیں تو اس کے بعد عبداللہ ہوں گے، تو اگر عبداللہ بھی شہید ہو جائیں تو مسلمان اپنا سپہ سالار خود چن لیں گے۔ پیارے بچوں، یہ ایک ایسی جنگ تھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ بیٹھے وحی کے ذریعے دیکھ رہے تھے۔ جنگ شروع ہوئی، دونوں فوجوں کا آمنا سامنا ہوا، لڑتے لڑتے زید بن حارثہ شہید ہو گئے۔ اس کے بعد جعفر نے مسلمانوں کی قیادت کو سنبھالا، جھنڈا ہاتھ میں لیا اور رومیوں کے لشکر میں گھس کر تلوار سے جوہر دکھائے۔ جب دیکھا کہ گھوڑے کے ساتھ دشمن قوم میں گھسنا مشکل ہے تو گھوڑے سے نیچے اتر آئے اور لڑائی شروع کر دی۔ اسی میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بازو بھی کٹ گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جھنڈا دوسرے بازو میں لے لیا اور دوسرا بازو بھی کٹ گیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جھنڈا اپنے منہ میں پکڑ لیا۔ تیسرا وار دشمن نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کمر پہ کیا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہادت ملی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں 2 بازوؤں کی جگہ 2 پر عطا کیے۔ پیارے بچوں، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں بیٹھے آنکھوں سے یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے اور صحابہ کرام کو بتا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے بتایا جا رہا تھا۔
اس کے بعد عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جھنڈا لیا، لیکن پھر عبداللہ بھی شہید ہو گئے۔ مسلسل 3 جرنیلوں کی شہادت سے مسلمانوں کے حوصلے تھوڑے پست ہوئے، جھنڈا زمین پر گر پڑا۔ ہر طرف پریشانی تھی۔ اس سے پہلے کہ جھنڈا دشمن کے قبضے میں جاتا، حضرت صاحب بن ارقم نے جھنڈا اٹھا کر خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا، کیونکہ خالد بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہادری کے بارے میں وہ اچھی طرح جانتے تھے۔ پیارے بچوں، اتنے میں رات ہو گئی، جنگ روک دی گئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ کی چال و تدبیر میں بہت ماہر تھے۔ ایسی مشکل حالت میں بھی وہ ہمت اور حوصلہ نہ ہارے۔ فوراً مسلمانوں کے لشکر کو ایک نئی ترتیب دی اور کہا 50 گھڑ سواروں کو حکم دیا کہ ساری رات گھوڑے دوڑاتے رہیں۔ دیکھنے والوں کو لگے کہ پیچھے سے مسلمانوں کی فوج آ رہی ہے۔ پیارے بچوں، رومیوں نے جب مسلمانوں کے لشکر کو دیکھا تو انہیں سامنے سب نئے لوگ نظر آئے۔ وہ سمجھے کہ مسلمانوں کی مدد کے لیے نئی فوجیں آ رہی ہیں۔ دشمن کے حوصلے پست ہونے لگے۔ ادھر خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لڑائی کا آغاز کیا اور آہستہ آہستہ مسلمانوں کو پیچھے لا کر رومیوں کے نرخے سے نکال لیا۔ اس طرح خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کو بچا کر مدینہ واپس لے آئے۔ یہ وہ عظیم کارنامہ تھا جس کی وجہ سے ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیف اللہ کا لقب دیا۔ سیف اللہ کا مطلب ہے اللہ کی تلوار۔ پیارے بچوں، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے کے بعد دوسرا اہم واقعہ فتح مکہ ہے۔ مکہ میں کوئی معرکہ نہیں ہوا، دشمن بڑی تیزی سے پیچھے ہٹ گئے۔ 8 ہجری کو مکہ فتح ہوا۔ فتح مکہ کو ابھی 5 دن ہی گزرے تھے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 30 مجاہدین کا قافلہ دے کر نخلا کے مقام پر بھیجا۔ وہاں مشرکین عرب کا عزا نامی بت تھا جس کو ختم کرنے کو کہا گیا تھا۔ عزا قریش مکہ کا مشہور اور بڑا بت تھا جس کی پوجا بڑے شوق اور اہتمام کے ساتھ کی جاتی تھی۔ پیارے بچوں، اس عبادت خانے میں عزا نامی بت کو رکھا گیا تھا۔ اس کا انتظام، اس کی دیکھ بھال ایک قبیلے کے سپورٹ کر دی تھی۔ اس بت کو گرانا کوئی آسان کام نہیں تھا، لیکن خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھ کر اس بت کے پرخچے اڑا دیے اور اپنی زبان سے اونچی آواز میں کہا، اے عزا، میں تجھے جھٹلاتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے میرے ہاتھوں آج تجھے رسوا کر دیا ہے۔ اسے توڑنے کے بعد اس نے آگ لگا دی۔ پیارے بچوں، ایک بار تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت سا زخمی ہو گئے۔ چلے میں آپ کو ایک واقعہ سناتی ہوں۔ جنگ حنین کا یہ واقعہ ہے۔ جب بھی بڑے مقابلے والی ہوتی، اسے مسلمان اپنی کثرت پر خوش ہوتے۔ قبیلہ حوازن کے تیز تیر اندازوں نے مسلمانوں کا منہ پھیر دیا۔ بہت مشکل مقابلہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے مدد کی اور اس کا ذکر قرآن مجید میں بھی آتا ہے کہ اسے مسلمان 12,000 اور دشمن 4,000 تھے۔ پیارے بچوں، اللہ تعالیٰ بہت سارے مواقع پر تمہاری مدد کی، اور حنین کے دن جب تمہیں اپنی کثرت پر ناز تھا تو تمہارے کچھ کام نہ آئی۔ پیارے بچوں، اس جنگ میں خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زخمی ہوئے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی تلوار کے ذریعے دشمن کے صفوں کو چیرتے ہوئے مسلسل آگے بڑھنے لگے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دشمن پر ایسے جھپٹ پڑتے تھے جیسے کوئی شیر ہو۔ اس جنگ میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت گہرے زخم آئے۔ فتح مکہ حاصل ہو جانے کے بعد ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، ان کے زخموں پر دم کیا اور لعاب دہن لگایا، جس سے آپ بہت جلد شفا یاب ہو گئے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آج آقا میرے پاس تشریف لائی ہیں، میں کتنا خوش نصیب ہوں۔ آج میری خوش قسمتی کا کیا کہنا، میرے زخم ہی ٹھیک ہو گئے ہیں جس پہ ایک نورانی نظر پڑ رہی تھی۔ پیارے بچوں، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 30 سے بھی زیادہ شہروں کو فتح کیا، 100 جنگوں میں حصہ لیا۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو موت کا وقت قریب آیا تو کہا کہ میں نے 100 جنگوں میں حصہ لیا، میرے جسم کا کوئی حصہ ایسا نہ تھا جس پہ تلوار، تیر یا نیزے کا زخم نہ ہو، لیکن افسوس یہ ہے کہ میں بستر پر مر رہا ہوں، مجھے شہادت نہ ملی۔ جاؤ بزدلوں سے کہہ دو کہ موت میدان جنگ میں نہیں آتی، انہیں شہید ہونے کا بہت شوق تھا مگر انہیں شہادت نصیب نہ ہوئی،
کیوں نصیب نہ ہوئی؟ اس لیے کہ اللہ کی تلوار کہا گیا تھا، اللہ کی تلوار کو کوئی توڑ نہیں سکتا۔ پیارے بچوں، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب فوت ہوئے تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ کی قسم، خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ دشمنوں کے سینے کے لیے سیدھا تیر اور دوستوں کے لیے بڑے نرم دل تھے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات سے اہل اسلام میں ایسا خلاخال پیدا ہو گیا جو کبھی پر نہ ہوا، نہ کبھی ہوگا۔ پیارے بچوں، حمص میں ان کا انتقال ہوا، بہت زیادہ لوگ روئے، ان کی والدہ بہت روئیں۔ انہوں نے کہا کہ میرا بیٹا شیر کی طرح بہادر اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ دریا سے بھی زیادہ سخی یعنی خرچ کرنے والا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سن کر کہا کہ ان کی ماں سچ کہتی ہیں، وہ ایسے ہی تھے۔ پیارے بچوں، جس طرح خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی صلاحیت اور بہادری اللہ کی راہ میں استعمال کی، اسی طرح اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جو بھی صلاحیت دے، ہم بھی ان کو ویسے ہی کام میں لائیں جن سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے انشاءاللہ۔ پیارے بچوں، یہ تھے ہمارے مسلم ہیرو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب ملیں گے نئی ویڈیو نئی ہیرو کے ساتھ، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔